रमज़ान में नमाज तहज्जुद इस तरीके से पढ़ें। पूरी डिटेल के साथ वीडियो है। नियत कैसे करनी है, रखते कितनी पढ़नी है और वक्त कौन सा होगा तहज्जुद का। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वाला बहुत सारी मेरी माओं ने, बहनों ने, भाइयों ने सवाल किया है, हमें तहज्जुद की नमाज का मुकम्मल तरीका समझाएं। बहुत सारी मेरी माएँ बहनें व्हाट्सएप करती हैं, कॉल्स करती हैं कि रमज़ान में तहज्जुद पढ़ने का तरीका समझाएं। तो अल्लाह वाला, इससे पहले मेरी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है तहज्जुद के हवाले से। आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया, मुझे बेहद खुशी हुई है। जब आप लोग मुझे कॉल्स करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, नमाज़ों के तरीके पूछते हैं, औकात पूछते हैं, रखते पूछते हैं, नमाज़ों में सूरतें कौन सी पढ़नी है, जब आप इस तरह दीन के बारे में कोई सवाल करते हैं तो मेरा दिल खुश हो जाता है कि हम सबको आखरत की, आप सबको आखरत की भी फिक्र है कि आपने आखरत का सामान यहाँ से करके जाना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको तौफीक दे नमाज तहज्जुद अदा करने की, और मुझे भी आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की परेशानी मुसीबतें दूर फरमाए, आबाद शाद रखे। उन मेरे तमाम बहन भाइयों के लिए जो तहज्जुद का मुकम्मल तरीका जानना चाहते हैं, उसकी नीयत कैसे करनी है, नमाज तहज्जुद का वक्त कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, और क्या नमाज तहज्जुद के लिए सोना भी ज़रूरी है, नमाज तहज्जुद में सूरतें कौन कौन सी पढ़नी है और सूरह इखलास कितनी बार पढ़नी है, वगैरह वगैरह। ये तमाम मसाइल मैं आज की वीडियो में तफसील के साथ शेयर करूँगी। इससे पहले कि आप लोग से इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। अल्लाह वालों, जब आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको सारा तरीका समझ आ जाएगा, फिर आपको कॉल या मैसेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैं नमाज तहज्जुद की फ़जीलत बयान करूँगी कि इस नमाज की फ़जीलत क्या है, इसका अजर व सवाब क्या है, इसकी शान, मकाम और मर्तबा क्या है, इसकी अहमियत क्या है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं 2 हदीस पाक आपके सामने बयान करूँगी। उसके बाद तफसील के साथ आपको नमाज तहज्जुद का तरीका बताऊंगी। पहली हदीस सही मुस्लिम बुखारी की है। ये हदीस में मौजूद है कि इस हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम सरवर कायनात हबीब खुदा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़े माह मुहर्रमुल हराम के रोज़े हैं, और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज नमाज तहज्जुद है। आप देखें कि नमाज इशराक भी है, नमाज चाश्त भी है, सलातुल अव्वबीन भी है, नमाज हाजात भी है, बहुत सारी नमाजें हैं नफली। और लेकिन सबसे जो अफजल नमाज है फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद नफली नमाज़ों में नमाज तहज्जुद है। तो ये किस कदर अजीम और बाबरकत नमाज है, इसकी फ़जीलत, शान, मकाम, मर्तबा आप इस हदीस पाक से समझ सकते हैं। एक और हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें देख कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान करीमी के मुताबिक मुस्कुराते हैं। वो 3 लोग कौन से हैं? वो लोग जो नमाज के लिए सफ़ें सीधी करते हैं, दूसरे नंबर पर वो लोग जो जहाद के लिए सफ़ें सीधी करते हैं, और तीसरे नंबर पर वो लोग जो नमाज तहज्जुद के लिए उठते हैं और नमाज तहज्जुद अदा करते हैं। तो उन खुशनसीब लोगों को भी देख कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्कुराते हैं। अब आप यहाँ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपकी कोई हाजत है, कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, कोई मसला हल नहीं हो रहा, तो आप ये नमाज अदा करें इखलास के साथ, और आपको देख कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्कुरा रहा हो। और आप ये नमाज अदा करने के बाद जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करेंगे अपनी हाजत के लिए, अपने रब की बारगाह में गिड़गड़ाएंगे, गिरियाज़ारी करेंगे, तो आपका कोई मसला ऐसा नहीं, कोई परेशानी ऐसी नहीं कि जिससे आपको निजात हासिल ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
سے آپ جب دعا کریں گے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کرم فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا۔ ضرور اور ضرور فرمائے گا۔ اللہ رب العزت پھر اس بندے کو نوازتا ہے جو نماز تہجد کے وقت اٹھ کر نماز تہجد ادا کرے، پھر دعا مانگے، اپنی حاجت رب کے سامنے پیش کرے۔ اس نماز کا جو وقت ہے وہ بڑا ہی بابرکت اور قیمتی وقت ہے۔ رمضان میں آپ تہجد پڑھیں اور رمضان کو بھی قیمتی بنا لیں، کیونکہ یہ اگلے سال آپ کو رمضان نصیب ہوگا اور شرط نہیں ہے کہ آپ اس وقت تک حیات بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا آپ کو روزے رکھنے بھی نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے پچھلے پہر جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا کی طرف نزول جلال فرماتا ہے اور اس کی بارگاہ سے صدائے رحمت آتی ہے۔ کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا، میں اسے بخش دوں۔ کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا، میں اس کو حلال رزق عطا کروں، اس کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا کروں۔ ہے کوئی بے اولاد مجھ سے اولاد مانگنے والا، میں اسے اولاد نرینہ عطا کروں۔ جو بھی حاجت ہے اللہ کی بارگاہ میں اس پہر مانگی جائے تو اللہ رب العزت قبول و منظور فرماتے ہیں۔ اب آپ سب کو نماز تہجد کا مکمل طریقہ بتانے لگی ہوں، میرے بہن بھائی ذرا توجہ میری طرف کر لیں۔ سب سے پہلی بات کہ نماز تہجد کا وقت شروع کب ہوتا ہے، اور اس میں کچھ لوگ غلطی بھی کرتے ہیں۔ جو لوگ نماز تہجد وقت پر نہیں پڑھتے ان کی نماز تہجد ادا ہی نہیں ہوتی۔ تمام لوگ توجہ میری طرف کر کے سنیں مکمل طریقہ۔ اللہ والو، نماز تہجد کا وقت جیسے ہی آپ نے نماز عشاء ادا کر لی تو اس کے فوراً بعد نماز تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ اس کا وقت ختم ہوتا ہے جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، یعنی کہ آپ رمضان المبارک کا برکت مہینہ چل رہا ہے، آپ نے سحری کے لیے اٹھنا ہے، آپ تہجد کے نفل ادا کر دیں، تھوڑی دیر پہلے اٹھیں، اور تہجد کی نماز کا وقت اس وقت ختم ہوگا جب اعلان ہو جاتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، یعنی کہ آپ نے کھانا پینا جب بند کیا اسی وقت تہجد کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر آپ لوگ جو غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی تہجد کی نماز نہیں ہوتی، وہ غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب فجر کی اذانیں شروع ہوتی ہیں تب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، تب تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر نماز فجر کا وقت گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے پڑھی جاتی ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، لیکن رمضان میں ہر جگہ پر ایک ہی وقت میں اذان ہوتی ہے، تو اس لیے رمضان میں نماز تہجد کا وقت مقرر ہوا ہے کہ آپ نے سحری جب کر لی یا سحری آپ بعد میں کریں گے، اس سے پہلے تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تہجد پڑھ کے سحری کریں۔ سحری جب آپ کا سحری کا وقت ختم ہوگا تو اسی وقت تہجد کا بھی وقت ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہی اذان ہوگی تو نماز فجر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ نماز تہجد کا، ان کی تہجد، جو لوگ اذان تک تہجد پڑھتے ہیں ان کی نماز تہجد ادا نہیں ہوتی۔ اللہ والو، نماز کی شرائط میں ایک شرائط یہ بھی ہے کہ جب آپ کوئی بھی نماز ادا کریں تو اسے اس کے وقت پر ادا کریں۔ نماز عشاء سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے تک آپ نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ نماز تہجد کا وقت ختم ہو گیا ہے؟ آپ کی آسانی کے لیے آپ اپنے موبائل میں پلے اسٹور سے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ایپ کا نام ہے پرے ٹائم۔ اس میں آپ کو بالکل صحیح ٹائم پتہ چل جایا کرے گا، لیکن آج کل تو آسانی ہے، آج کل تو رمضان کا مہینہ ہے، یہ میں آپ کو بعد میں بھی اگر نماز تہجد آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں، لیکن رمضان میں تو ٹائم فکس ہے، آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ جو کہ ہر بہن بھائی پوچھتے ہیں کہ نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، تو اللہ والو، اس مسئلے میں علماء اکرام کا کچھ اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ سونا ضروری ہے، کچھ کہتے ہیں کہ سونا شرط نہیں ہے، لیکن میں ان علماء اکرام کی پیروی کرتی ہوں جو کہتے ہیں کہ نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، چاہے آپ کی 5 منٹ ہی کیوں نہ آنکھ لگے۔ دوسری بات جو اس حوالے سے بڑی ہی کثرت کے ساتھ پوچھی جاتی ہے، اس نماز کی کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ تو اللہ والو، نماز تہجد کی رکعتیں آپ کم سے کم 2 بھی پڑھ سکتے ہیں،
4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6، 8 اور 12 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں 12 رکعت نفل ادا کرتی ہوں۔ میں نے اپنی والدہ کو، اپنے والد کو، اپنی فیملی کو 12 رکعتیں ہی پڑھتے دیکھا ہے، تو اس لیے میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ جتنا اللہ کے سامنے جھک سکیں جھک جائیں اور 12 رکعت ہی ادا کریں۔ اگلا سوال جو ہر دوسرے بندے نے پوچھا ہے کہ اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے؟ اللہ والوں کوئی پابندی نہیں ہے، جو بھی صورت آپ کو یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اس نماز میں صرف سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں، نہیں، اللہ والو آپ کو جو بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ حافظ قرآن ہیں تو آپ کوئی بھی صورت آپ کو آتی ہوگی، لیکن اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ حافظ قرآن نہیں ہیں، آپ کو صرف سورہ اخلاص آتی ہے یا سورہ کوثر آتی ہے یا کوئی بھی چھوٹی سی صورت آتی ہے تو آپ وہی پڑھ لیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح آپ نے الگ الگ اس میں صورتیں پڑھنی ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ سورہ اخلاص تہجد میں 4 بار پڑھنی ہے، 8 بار پڑھنی ہے، تو یاد رکھیں اللہ والو یہ واجب نہیں ہے سورہ اخلاص کو 4، 8، 12 بار پڑھنا۔ آپ صرف ایک بار بھی سورہ اخلاص پڑھیں گے یا کوئی بھی صورت پڑھیں گے تو نماز تہجد ادا ہو جائے گی۔ اب اس نماز کی نیت کیسے کرنی ہے؟ تو اللہ والو نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ آپ کوئی بھی نماز ادا کر رہے ہیں تو اس کے لیے زبان سے کہنا فرض یا واجب نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے، کہیں گے تو ثواب ہے، نہ کہیں گے تو گناہ نہیں۔ اصل چیز ہے دل میں ارادہ مضبوط ہونا۔ یہ طریقہ ہے نماز کی نیت کرنے کا۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے تکبیر تحریمی کہنی ہے، اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، اس کے بعد پڑھنی ہے ثنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس سورت کو آپ نے پورا پڑھنے کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اگر آپ کو سورہ اخلاص آتی ہے تو وہ پڑھ لیں یا پھر کوئی اور سورت پڑھ لیں اور رکوع میں جائیں، 3 بار رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے اور کھڑے ہونا ہے۔ اب آپ نے سجدے میں جا کر 3 بار سجدے کی تسبیح کرنی ہے اور پھر دوسرا سجدہ اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور بسم اللہ سے شروع کریں، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، پھر رکوع، پھر سجدے اور پھر اتحیات، درود پاک اور دعا کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ اللہ والو بس یہی طریقہ ہے نماز تہجد کا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ میرے بہن بھائیوں کو مجھے کال یا میسج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو طریقہ سمجھا دیا ہے۔ عام سا سمپل سا طریقہ ہے نماز کا، نیت تہجد کی کرنی ہے آپ نے، اور اسی طرح آپ نے 2 رکعت کر کے نماز تہجد کے جو نوافل ہیں وہ ادا کر لینے ہیں، اور کچھ لوگ 4 کی نیت سے بھی نوافل ادا کرتے ہیں، لیکن 2 رکعت کر کے پڑھنا نہایت افضل ہے۔ نماز تو 4 سے بھی ہو جائے گی، لیکن جو برکت اور فضیلت 2 رکعت کی بتائی گئی ہے وہ 4 کی نہیں ہے۔ تو اس لیے امید کرتی ہوں کہ میرے بہن بھائیوں کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اب آپ غلطی نہیں کریں گے، کوئی بھی غلطی آپ کی نہیں ہو سکتی، تمام غلطیوں کی وجہ میں نے بتا دی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔